سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. مرض اس کو کہتے ہیں کہ جسم میں ایسے عوارض جو حد اعتدال سے بڑھ جائے وہ مرض ہوتا ہے. گویا کہ ایک نارمل چیز ہے، اس نارمل چیز سے اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے وہ مرض بن جاتا ہے. جسم میں جو ہماری ایک عمومی یا نارمل چیزیں ہیں جب وہ حد اعتدال سے بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی تو اس کو مرض کہا جاتا ہے. مرض کی تعریف یہ ہے کہ مرض جو ہے وہ بے اعتدالی سے، نہ روکنے کی وجہ سے، وہ ایک علاج نہ کرنے کی وجہ سے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. اور جیسے جیسے اس سے آپ اگنورنس اختیار کریں گے وہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ پھر ہلاکت تک لے جاتا ہے. یہ تو ہیں عوارض جسمانیہ. بعین سے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض. یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ غیب نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے. حکیم کی بات کو تو رد کر دے آدمی، ڈاکٹر کی بات کو تو رد کر دے، سرجن کی بات کو رد کر دے، لیکن اللہ کی بات کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ فی قلوبہم مرض. اسی طرح عوارض نفسانیہ ہے، یعنی باطن کی بیماریاں، جس کو اللہ نے فرمایا کہ وہ باطن کی بیماری دل میں ہے. ان ساری بیماریوں کے متعلق جس طرح جسم سے تھا اسی طرح ان کا تعلق جو ہے انسان کے قلب سے ہے. نوعیت دونوں کی ملتی جلتی ہے لیکن بیماریاں مختلف ہیں. اسی طرح جو قلب کی بیماری ہے عوارض نفسانی اس کو کہتے ہیں، ان کی بھی اگر روک تھام نہ کی جائے، پرواہ نہیں کی جائے تو وہ بھی مرض ہے. مرض کا مطلب بڑھتا ہے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. بڑھتے بڑھتے بڑھتے
جس طرح وہ ہلاکت تک لے کے جاتے ہیں، یہ ہلاکت اخروی تک لے جاتے ہیں. ان کا انجام اس سے بھی کہیں بدتر ہے. یہ مرض جو ہے اس سے بھی بدتر ہے. اب ظاہری جسمانی بیماری کو جس طرح نام ہے، ہم کہتے ہیں بھائی زکام ہو گیا یا ٹی بی ہو گئی یا بھائی ہارٹ اٹیک ہو گئی یا بھائی گردے فیل ہو گئے، یہ ظاہری بیماری ہے. جیسے آج کہتے ہیں کورونا ہو گیا، مطلب تازہ بیماری ہے، سکھ چل رہی ہے، اللہ جانے بیماری ہے کیا ہے. تو بہر بیماری کہتے ہیں لوگ. تو یہ جسمانی بیماری میں شمار ہوں. تو اسی طرح جو عوارض نفسانیہ ہیں، بیماری ہیں، باطنی کی بیماری ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، وہ بھی اسی طرح ہے. سب سے مہلک بیماری اس میں جو جس طرح شرک، اس کے بعد جو ہے وہ نفاق ہیں، جس میں منافق جس بیماری سے آدمی منافق بن جاتا ہے. وجہ وہی ہے کہ اس کا جب انسان دل میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری کا علاج نہ کرنا، اس کو ڈھیل دیتے رہنا. جیسے جیسے اس پہ بڑھتا جائے گا مرض بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور بڑھتے بڑھتے نفاق اور مرض جس طرح نفاق کا انسان کو مکمل منافق بنا دیتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں ہر بیماری کے سمپٹم تو موجود ہیں. جیسے جسمانی بیماری ہے، جب کوئی بیماری ہونی شروع ہوتی ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے تشخیص یہی کرتے ہیں کہ بھائی اس کے اثرات تو یہ بتا رہے ہیں، اس کو سمپٹمس کہتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں ہے تو یہ بیماری لگتی ہے، فلاں فلاں چیز محسوس ہو رہی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کا تو پتہ چلتا ہے شاید یہ بیماری ہے، یہ اثرات اس کے اندر آتے ہیں. تو اسی طرح نفاق کی بیماری کی سمپٹم نظر آ جاتے ہیں انسان کو. قرآن بتا رہا ہے. اسی کی تشریح قرآن کر رہا ہے. کفر مومن اور نفاق کی باتیں کی ہیں اللہ پاک نے، تو نفاق کو مزید بتایا جا رہا ہے کہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیا وجہ ہے اس کی. تو بیماری میں لگا ہوگا، جب بیماری لگتی ہے تو پھر اس کے سمپٹم بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ ایسے انسان بھی جو ہیں، جیسے آج کچھ لوگ حضرات باتیں سن رہے ہیں، جو سمجھدار سیانے لوگ ہوں گے، وہ ان کی قدر کریں گے کہ اللہ کا انعام ہے ہم پر، ہم سمجھیں اور اپنے اندر ٹٹولیں گے، محاسبہ کریں گے کہ بھی ہمارے میں یہ سمپٹم موجود ہیں تو بس یہ بیماری تو ہمارے میں آ گئی. جیسے کہتے ہیں کورونا کی بیماری کیا سمپٹم ہے، کھانسی ہوگی، بخار تیز ہو گیا، بس کورونا ہو گیا. تو اسی طرح یہ ہے کہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ فوراً علاج شروع کر دیتے ہیں. بھائی نہیں، اس کو کورونا ہے، اس کو کورونا ہے، کیونکہ کھانسی بھی آ رہی ہے، اس کو بخار بھی تیز ہو گیا اور اس کو تو کورونا ہے. اس کو تو بیماری جو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بتا رہے ہیں ہمیں، بیماری کی سب سے بڑی آخرت کی بیماری ہے نفاق. اس کی کیا سمپٹمز ہیں جو انسان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جیسے جیسے بیماری کا مرض بڑھتا ہے اور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلے جو چیزیں وہ جو ہے اس کی دل کی جو اللہ نے نورانی صلاحیت رکھی ہے، اللہ پاک نے انسان کے قلب کے اندر جو ایک صلاحیت رکھی ہے کہ نور رکھا ہے، اس نور کی وجہ سے، اس صلاحیت کی وجہ سے جو انسان کے دل میں اگر دل محفوظ ہو، دل انسان کا محفوظ ہو، تو اس نور کا یہ کام ہوتا ہے، اس دل کا یہ کام بن جاتا ہے. اس کے دل کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو، ان کے احکامات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو وہ دل خوشی کے ساتھ قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ مومن کے دل کی نشانی ہے. اچھا جب اس کا نفاق پیدا ہونا شروع ہوگا تو پہلی نشانی یہ ہوگی اس کی کہ وہ احکامات کو ریجیکٹ کرنا شروع کرتا ہے، ناپسندگی شروع ہوتی ہے، پھر اس کو پسند نہیں آتی باتیں، پھر اس کو مشکل لگنا شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، پھر اس کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے بڑی ایک بیماری لگتی ہے، اس نفرت کو پھر دل میں دبا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ نفاق بن جاتا ہے.
تو وہ دل کی یہ کیفیت پیدا کر دیتی ہے وہ بیماری نفاق کی کہ دل کی جو صلاحیت ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کو بدل دیتی ہے۔ تو میرے بھائی جس وقت انسان کے دل میں یہ چیز ذرا گئے کہ ایک اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے، نبی کریم ان کی شریعت اور سنت اس کی تائید کر رہی ہے اس حکم کی، یعنی اللہ کا حکم ہے اور تائید کون کر رہا ہے؟ سرکاری دوستوں کی شریعت سنت اس کی تائید کر رہی ہے کہ واقعی اللہ نے یہ فرمایا اور اس طرح فرمایا ہے، اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے دل میں اس کے لیے کجروی پیدا ہو جائے، نہ ماننے والے احساس پیدا ہو جائیں اور پھر اتنے بڑھ جائیں کہ ہم اس میں اڑ جائیں، اڑنے کے بعد پھر مخالفت شروع کر دیں، اور اس چیز کو چھپانے کے لیے نفاق ایک اور کام کرتا ہے کہ ایک لبادہ ان کو اڑا دیتا ہے، تاکہ نفاق کی سب سے بڑی معنی یہ ہے کہ چھپاتے اندر اس عیبوں کو، اس فیلنگز کو، جو نفرت رکھتا ہے حقیقت اس کو چھپاتا ہے۔ تو پھر وہ یہ گیم کرتا ہے کہ ظاہر میں بھی میں سب کو صحیح نظر آؤں اور باطن میں جو دشمنی ہے اس کو باطن کے اندر ہی رکھوں۔ یہ نفاق کی اصلیت نکل آتی ہے پھر انسان کی، جب بدترین شکل بن جاتی ہے، بدترین شکل بن جاتی ہے۔ اب اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ظاہری لبادہ اس نے اوڑھ لیا اور پورا وہی کام کر رہا ہے جیسے ایک مومن کرتا ہے، ظاہری اعمال کے اندر سب سے آگے، سب سے آگے۔ لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق آیا، آپ کی شریعت کی بات ہوئی، خصوصاً جب آپ کی سنت کی بات ہوئی، تو بس اس کے پھر تیور بدل جاتے ہیں۔ اب کیونکہ اس نے پروٹیکٹ کیا ہے اپنے آپ کو ظاہری اعمال کے ساتھ، اتنے زیادہ بڑھاتا ہے کہ کچھ حد نہیں ہوتی اس کی، تو اس سے پروٹیکشن لیتا ہے اور مخالفت پوری کرتا ہے نہ تسلیم کرنے کی، زبانی بھی کرتا ہے اور عملاً بھی کرتا ہے، بلکہ اس پہ وہ کام بھی کرتا ہے کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں، ایسے ضروری ہے ہی نہیں، ہمیں ان چکروں میں پھنسنا نہیں چاہیے، بس ہمیں جو کر رہے ہیں یہ بہت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض، یعنی نفاق کی طرف اشارہ فرمایا کہ دل میں نفاق پیدا ہوا، فزادہم اللہ مرضا، اور کس طرح بڑھتا گیا؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں بڑھاتا اس کو، اللہ نہیں بڑھاتا، خود بڑھا رہے ہیں اس مرض کو۔ کس طریقے سے؟ کہ جیسے جیسے وہ مخالفت کرتے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے جیسے وہ تکذیب کرتے جائیں گے، مخالفت کرتے جائیں گے آپ سے اس کی شریعت کی، تو مرض گرپ پکڑتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، خود ہی بڑھا رہے ہیں۔ جتنی شدت سے ان میں نفرت پیدا ہوگی اس چیز کی، آپ سے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، فزادہم مرضا، وہ اپنے مرض کو بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھتا چلا جاتا ہے اور پکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عذاب کے مبالغے میں اللہ نے فرمایا علیم، کہ اس کنڈیشن میں انسان جب پہنچ جاتا ہے، کنڈیشنز کی یہ ہوتی ہے کہ ظاہری میں خوب تعریفیں ہوتی ہیں، لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی ظاہری اعمال کے ساتھ، اس کو سٹیٹس ملتا ہے دنیا کے اندر ہر چیز کا، بڑا دیندار ہے، بڑا پہنچا ہے، ماشاءاللہ نیک آدمی ہے، بڑا یہ خرچ کرتا ہے، بہت یہ کرتا ہے، بھلا وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مرض ان کا اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہی نہیں بلکہ عذاب علیم ہوگا۔ کتنا سخت عذاب ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے تشخیص کی، علیم، دردناک۔ اب اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکتا کہ کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ نہیں، نفاق کی بہت بڑی سزا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ عجیب و غریب کیفیت ہے یہ۔ اور پھر اللہ نے اس پہ آگے جو فرمایا بما کانوا یکسبون،
یہ سب کچھ جو عذاب علیم ان کو دیا جائے گا اس کی ایک وجہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ نہ صرف دھوکے باز تھے، دغا باز تھے، اللہ کو دھوکہ دینے تھے، جو خدعون اللہ، بلکہ ایک اور بھی ٹائٹل ملا ان کو، وہ جھوٹے بھی تھے، جھوٹے تھے۔ جھوٹے کس لحاظ سے؟ تکذیب کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے۔ کس کی تکذیب کرتے تھے؟ آپ یہ دیکھیں یہ لقب ان کو کیوں ملا؟ زہر ہے، ان کی زہر کو دیکھ کے، آپ نمازوں کو دیکھ کے، ان کی چیزوں کو دیکھ کے، ان کی جناب قرآن کی تلاوتوں کو دیکھ کے، ان کے حالات کو دیکھ کے، یعنی یہ جو معاملات ہر درجے کے انسان میں پائے جائیں گے، یاد رکھیں، ہر درجے کے انسان میں، جاہل ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، یہ نفاق ہر ایک میں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا پیمانہ اللہ نے ایک بتایا ہے، وہ کیا؟ یکذبون، جھوٹے ہیں۔ کیسے جھوٹے ہیں؟ کہ کوئی آدمی ایک بہت لگتا ہے، کوئی علم رکھتا ہے، کچھ ایسا رکھتا ہے، تو اس کو کہا جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ یہ جھوٹا قاری ہے، جھوٹا عالم ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹا صوفی ہے، یہ جھوٹا ذکر کرنے والا ہے، جھوٹا قرآن پڑھنے والا ہے۔ کیوں؟ کیا جھوٹ بولا انہوں نے؟ جھوٹ یہ بولا کہ حقیقت میں وہ جو عبادات کر رہے ہیں وہ عبادت تو ہے نہیں، انہوں نے تکذیب ظاہر ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں کہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، کہ تو عبادات کر رہے ہیں، تو ہم کیسے کہتے ہیں یہ اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا لیکن تکذیب کر رہے ہیں۔ کس کی؟ جھوٹے کس لیے کہا؟ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا معیار اللہ نے اپنے پر نہیں لیا، بلکہ کس پر لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لیا کہ ان سطح کو نہ دیکھیں، ظاہری عبادات کو، جو میری عبادت ہے یہ ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ان کی ترقی سے، ان کے ایمان سے، ان عبادات کا، ان علوم کا، اس چیز کا۔ ان تمام کی قیمت اس وقت ہوتی ہے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت سے بھی محبت کر رہے ہوتے، اس کو بھی قبول کر لیتے، تو پھر یہ عبادات ان کی تو نور بن جاتے ہیں، نور اور نور ہوتی ہے۔ لیکن یہ سارا جو کچھ کر رہے ہیں یہ تکذیب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کس کی تکذیب؟ نبی کریم تکذیب کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ شریعت اور سنت کو نہیں مانتے، تو ان کی ظاہری عبادت کو اللہ تعالیٰ نے منفی کیا ہے۔ جھوٹ کا کہ جھوٹے ہیں، جھوٹا نمازی ہے، جھوٹا فلاں ہے، جھوٹا یہ، جھوٹا، تو پتہ ہی چلا کہ انسان کو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اگر میں ایسی نماز پڑھتا ہوں جبکہ میں نہ شریعت کو مانتا ہوں نہ نبی محمد سنت کو مانتا ہوں، وہ میرے نظریے میں بہت سخت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے اس زمانے میں، وہ ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہمارے لیے مشکل راہ نہیں ہے بلکہ وہ رکاوٹ بنتی ہے۔ تو ان کو یہ کاذب ہیں، کیونکہ ان کی جتنی بھی ظاہری عبادات ہیں وہ اس صورت پر، اس حیت کے اندر ہے کہ نبی کریم کی شریعت کو اور آپ کی سنت کی تکذیب کرتے ہیں، اس تکذیب کے ساتھ یہ عبادت کرتے ہیں، تو ان کی جھوٹے ہیں، جھوٹی عبادات ہیں ان کی ساری، ہر چیز جھوٹی ہے ان کی، جو بھی کر رہے ہیں، جو کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹینڈرڈ اللہ نے ایک بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت۔ جیسے کل میں نے آپ کو حدیث بنائی تھی کہ نبی سے فرمایا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میری تکذیب کی، جنہوں نے میری اطاعت نہ کی۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ساری عبادات کی قبولیت کا معیار سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے ماننے پر ہے، انکار پر نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جھوٹے ہیں۔ یہاں ایک اور بات، کاذب جھوٹا ہونا، منافق ہونا، اور ایک ہے گناہگار ہونا، اس میں فرق ہے، یاد رکھیں۔
منافقت میں اور گناہ گاری میں فرق ہے، یہ بھی سن لیں آپ۔ کیا فرق ہے؟ کہ ایک آدمی جو ہے الحمدللہ وہ گناہ شریعت کو مانتا ہے، شریعت پہ عمل کرتا ہے، سنت کو مانتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، وہ نہیں کہتا کہ زمانے کے لیے بیکار ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو بس یہ لوگوں نے بنائی باتیں ہیں، یہ حدیثیں تو ایسی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتا، وہ تسلیم کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے شریعت پر، یعنی مومن ہے، اور اس سے مومن ہو یا کوئی بھی ہو انسان ہے، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس سے گناہ بھی کوئی سرزد ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، تسلیم بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، چلتا ہے، تو اس گناہ کے ساتھ وہ منافق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شریعت کو تسلیم کر رہا ہے، وہ اس پہ عمل بھی کرتا ہے، سنت کو مانتا ہے، سنت پہ عمل بھی کر رہا ہے، لیکن بشریت کے تقاضے پر نفس شیطان اس کے ساتھ ہے، اس نے کوئی ایسا کام کر لیا جو خلاف شریعت ہے، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک کام اسے ایسا سرزد ہو گیا جو خلاف شریعت ہے، اس نے وہ کام کر لیا، تو کیا وہ منافق ہو گیا؟ نہیں، منافقت نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے۔ اگر اس سے گناہ سرد ہو، ایسے انسان سے گناہ سرد ہو جاتا ہے کہ جو شریعت کو مانتا ہے اور سنت کو مانتا ہے، یعنی مومن ہے، تو گناہ تو ہو سکتا ہے، اس نے ایک غیر شرعی کام کر لیا، نفس کے ہاتھ آ گئے، بشریعت کے تقاضے پہ اس کو گناہ ہو گیا، شریعت کے اصول کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد اسے فوراً احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، اس غلطی کو مانتا ہے کہ واقعی یہ میں نے غلطی کی ہے، خلاف سنت بات کی ہے، میں نے خلاف شریعت بات کی ہے، میں نے نادم ہوں میں، اور توبہ کرتا ہے، سبحان اللہ، تو منافق نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ تو اپنی غلطی کو مان گیا کہ میں نے خلاف شریعت کام کیا ہے، خلاف سنت کام کی ہے، تو میں نے بھائی غلطی کی ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اس چیز کو، تو اس نے تکذیب نہیں کی، منافقت میں نہیں گیا، وہ تو مانتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، اور غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان سے ہوگی، اور اس کے بعد اس نے جو کام کیا توبہ کا، تو یہ اس کے نام ہے کہ توبہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، الحمدللہ، گناہ ہوا اور اسی اللہ نے یہ انسان کے اندر ایک چیز صرف رکھی کہ توبہ کر لے گا، کوئی گناہ تو ہوگا، توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ اس کو ترقی پہنچا دیتا ہے، اس نے خلاف شریعت کام کر لیا، خلاف سنت کام کر لیا، احساس ہو گیا، تھوڑی دیر بعد توبہ کرتا ہے، میں نے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے مسئلہ کے طور پہ داڑھی سے لے لیں، اس نے غلطی داڑھی کاٹ دی نفس کے چکر میں آ کے کسی چیز کے اندر، اور پھر ایک دم اس نے کہا یہ کیا کیا میں تو اس پہ عمل کیا مجھ سے غلطی ہوگی، کیوں کر لیا میں نے، اور وہ جو ہے اسی حال کے اندر جو اس کو ندامت ہوئی، زندگی ہوئی، اور اس نے توبہ کر لی، تو اس کی ترقی ہو گئی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے وہ کہتا ہے یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، کتنے لکھے ہے جی بنائی نے گلا نے، چھوڑے جی یہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، چھوڑیں یہ کہ سب چلتا ہے جی، تو تکذیب کر رہا ہے، اس کی حلال کو حرام کہہ رہا ہے، اور اس پہ یقین رکھتا ہے، اور اس پہ ڈٹا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو توڑتا ہی نہیں، سنت کو توڑتا نہیں، بلکہ اس توڑنے پہ ڈٹا ہو، ضد کر رہا ہو، سنتا بھی نہ ہو، وہ منافق ہے۔ تو گناہ گار میں منافق میں یہ فرق ہے، گناہ گار گناہ کرنے کے بعد پچھتاتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے شریعت ٹوٹ گئی، مجھ سے ایک سنت ٹوٹ گئی ہے، کوئی معاملہ ہوا، لیکن منافق کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے تو ہے ہی نہیں، ضروری نہیں تھی، بات ہی ضروری نہیں ہے، اسی ضد پہ کھڑا ہے کہ شریعت کو مانتا ہی نہیں، تسلیم کرتا ہی نہیں۔ یہ شخص اس پہ اڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں۔ آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زہر، ان کی باتیں، ان کی محفلیں، ان کی گھروں کو دیکھیں، آج یہ عاشق اللہ بھی یہی ہیں، عاشق رسول بھی یہی ہیں، کہیں ان کی زندگی میں کوئی نبی پاک میں شریعت سنت نظر آنے کی بات اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں
خالی چیز جو نبی کریم کی شریعت و سنت حرام کہتی ہے اس سے ان کے گھر سجے ہوئے ہیں. شام کو انہی چیزوں سے رونقیں لگتی ہیں ان کے گھروں میں. ان کے بچے چلتے پھرتے آپ کو چلتے پھرتے تصویر نظر آئیں گی شریعت اور سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے. ماحول ان کے جو عمل ہوں گے ان کی زندگی طور اتوار ہوں گے سارے عمل تو چھوڑیں ان کی زندگی کے اعتبار طور عمل مذاق کرتے نظر آئیں گے. آپ کو ہنستے ہوئے نظر آئیں گے کہ کیا لوگ ہیں. بالکل مخالف ہوگی ان کی زندگی ان کی چیز. زہر کو پکڑیں گے ٹکٹ تیار ہوں گے حج کے لیے سب کو حج سے جا رہے ہیں جیسے فلاں جا رہے ہیں. ان کو گھروں ہو جاتے ہیں ساری ان کی وہی سجاوٹیں ہوں گی جو نبی کریم کی شریعت و سنت کے خلاف ہے. ان سے ان کے گھر سجے ہوں گے. ان کی محفلیں سے تھیں اسی سے. ان کی شادیاں اسی انداز پہ ہوتی ہیں. ان کے جو اٹھنا بیٹھنا رشتہ داری سب کچھ ان کی شامیں رات ساری اس انداز پہ ہوتی ہیں. جن چیزوں کو اللہ کے نبی اور شریعت نے منع کیا ہوا ہے حرام کا ہے ان کی زندگی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں. دیکھیے نماز میں آپ کو نظر آ جائیں گے. قرآن جب کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر وہاں سورہ یاسین کے ورد بھی چلنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر سر پہ تھوڑ دے گی تو پٹا بھی جاتا ہے. کبھی کبھی تو وہ ڈبہ جو اس کے اوپر بھی پردہ بھی ڈال دیا جاتا ہے. حیا تھوڑی سی آ جائے تو وقتی طور پر اللہ کو یہ کیا ہے جو خادم اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ تو جی ہم نے قرآن کھول لیا ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں آپ اللہ ہماری مصیبت دور کر دے گا. یہ ہے جو خادم اللہ کے ساتھ مذاق کا اندازہ لگائے. تھوڑا سا کھانا بنا کے لوگوں کو جمع کے سورہ یاسین آج ختم ہوگا جی آج فلاں قرآن کا ختم ہوگا. کوئی مل بھی گیا ایسا جو آ کے انہی حساب کا جو کوئی ہوگا جو آ کے دعائیں مانگتا ہوگا ان کی محفلوں کے اندر. یہ ہے ہی نہیں ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بما کانوا یکسبون بدترین انسان ہے جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی شریعت کا مذاق کرتے ہیں. میرے نبی کے کھلے دشمن ہیں. ان کی زندگی کا ان کے بچوں کے رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سارا اور باؤں دہر اپنے آپ کو عاشق اللہ بھی کہتے ہیں عاشق رسول بھی کہتے ہیں. تو پیسے سے دین کو خریدنا چاہتے ہیں. ان کے پاس پیسہ ہے تو جی ہم تو عمرے پہ جا رہے ہیں بچوں کو لے کے جیسے ہالیڈے نہیں ہوتا ایسے بک کی ہوتے ہیں چھٹیوں میں ہالیڈے کے لیے بچوں کے لیے نہیں جو تھے جائیں گے بچے کھیلیں گے کودیں گے. بڑے بڑے ہوٹلوں میں ریزرو کیے ہوتے ہیں اور ہالیڈیز پہ جا کے ہوٹل بک ہوتے ہیں فلاں جا رہے ہیں جی فلاں جا رہے ہیں سے ہوتے ہیں جو نکل جائیں گے وہ تھوڑے حج عمرہ بھی کر لیں گے. یہ اللہ کے دین کا کھلے عام مذاق ہے. اندازہ لگائیں قرآن پڑھ کے تو دیکھیں نا ہمیں سمجھ آئیں باتیں کہ ہمارے دن رات کس طرح گزرتے ہیں. ہمارے اسلام کی ہماری نمازیں ہمارے روزے ہمارے حج یا ہمارے رمضان کس طرح گزرتے ہیں. جو میں بیٹھا ہوں تو رمضان بس ایک دم ہالیڈے جستا آدمی ہوتا ہے منانے کے لیے. استغفر اللہ. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں تھا زہر کے بس بچوں کو حافظ بنانے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہاں سب سے بتا یہ جی میرا بچہ حافظ ہو گیا جی میرا بچہ عالم ہو گیا. یعنی یہ ایک تھاک مارنے کے لیے ظاہر کو انہوں نے اونچا رکھا ہوا ہے تاکہ ان کا جو باطن غلیظ باطن جو ہے جس سے نفرت کرتے ہیں آسنوں کی سنتوں تحقیر کرتے ہیں اس کو دبانے کے لیے. اللہ تو جانتا ہے. تو وہ ایک صاحب مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے اپنا کہ دیکھیں کیسے لوگ ہوتے ہیں. میں بیٹھا تھا وہ ایک صاحب میرے ساتھ آنے بیٹھنے لگے. یہ بہت پرانا واقعہ یہ مسجد نبی کے اندر. تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کارڈ دیا تو ملتے رہتے تو آتے ایئر وائس ایئر مارشل تھے بچے پودے پر تھے ایئر مارشل وائس ایئر مارشل تھے. تو ان کی میں ظاہر کدوکات سے تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے دیکھ کے بھائی بڑا دیندار لگ. وہ سارے ڈرامے تو پورے ہوتے ہیں ان کے. اتفاق سے ان کا ایک بیٹا بھی آیا تو مجھ سے انہوں نے مجھے ملانے کو آگے کیا تو میں دیکھا ان کا بیٹا تھا جوان تھا. تو کھلتے ہی وہ جس طریقے نا ان لوگوں کا یہ جی جناب یہ اس نے حفظ کیا ہے قرآن. بہت خوشی کی بات ہے ماشاء اللہ حفظ قرآن کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سنے بما کانوا یکسبون جھوٹا ہے یہ حفظ کیا اس نے کیا ہے عالم جھوٹا ہے کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا. یہ باپ کو دیکھے تعریف جی عالم ہوا ہے جی فارغ ہوا ہے ابھی بنا ہے جی عالم. اللہ کہتا ہے بما کانوا یکسبون. اس کی نماز دیکھیے کہیں پڑھی طرح اس سے جا کے نماز 5 نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے
کہ اہتمام شریعت ہے اس کا؟ نہیں، وہ تو چھوڑ دیں آپ بس، یہ فارغ ہے، فارغ زندگی سے فارغ ہی ہوتا. دماغ کانو یکسفون، منافقوں کے قصے دیکھیں آپ. میں نے ان سے یہ کہہ دیا، ظاہر محبت کہا میں نے، تو کوئی تبلیغ بھی نہیں کی، پیار سے میں دیکھ کے بھی چلو اچھا جواب میں گیا. آپ نے اس کی ہے، اب یہاں بھی آئے جائیں، دعا کر لیں روزے پر، اللہ آپ کو ہمت دے دے. تو آپ کو والد صاحب بھی ماشاءاللہ بتا رہے ہیں بڑے نمازی ہیں، یہ باتیں مجھے بہت کر رہے ہیں، جس طرح کرتے ہیں ہم فلاں کرتے ہیں، یہ مارشل بھی ہم، یہ بھی ہم دیکھیں گے، بچہ حافظ بھی. میں کہا بہت خوشی کی بات ہے، آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو بلا بھی لیا ہے، آئے بھی ہیں، اللہ نے کرم فرمایا ہے. تو مجھے کیا پتا کہ نفاق کیا ہے، نفاق کتنی خطرناک چیز ہے. تو میں ان سے کہہ بیٹھا کہ میں آپ چاہیں دونوں باپ بیٹے جائیں، الحمدللہ اس وقت رش بھی نہیں ہے، نبی ہم حاضر دیں، سلام کریں، ان سے عرض کریں گے رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم آپ کی سنت پہ بھی عمل کر لیں اور چہرہ اپنا ہم صحیح کر لیں، لباس ہمارا صحیح ہو جائے. اوف، اتنی بات میں نے تو کیا کہیں تھی، ان کو چہرہ ہی سرخ ہو گیا، اس کا جمپ مارا. اس کیا بات کرتے ہیں جی آپ، یہ ہم تو سمجھتے تھے آپ لندن سے ہیں، آپ کے ذہن نہیں ہوگا، آپ کیا سبق دے رہے ہیں میرے بیٹے کو اور ہمیں، یہ تو بہت اب دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں. میں تو ایک دم حیران ہو گیا. بما کانوا یکسبون، ان کی ظاہری باتوں پہ نہ جاؤ، ظاہری علموں پہ نہ جاؤ، ظاہری ان کی بڑی بڑی تقریروں پہ نہ جاؤ. کسی آدمی کو آزمانا ہے میرے مولا نے ایک راستہ بتا دیا ہے بما کانوا یکسبون سے بچنے کے لیے، کہ ان کی شریعت اور سنت پہ زندگی کتنی ہے، کتنی محبت ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عاشق اللہ اور عاشق رسول کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو اللہ کے رسول کے احکامات پہ کتنا عمل کرتے ہیں. نبی کریم کی سنت کا جو معیار صحابہ کرام نے دیا ہے کہ ایک لوکی کو قدو شریف کہتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا تھا. بے تحاشا کھانا کھاتے تھے، اسی کو پسند کرتے تھے، اپنی پسند کو ختم کر دیتے کہ نبی کو پسند فرمایا. صحابہ تھے. عاشق اللہ جو عاشق رسول بنے کس وجہ سے بنے؟ کسی قرآن کی وجہ سے بنے، خانہ کعبہ کی وجہ سے بنے؟ نہیں، سبحان اللہ. عشق رسول نے ان کو اس درجے پہنچایا کہ اللہ کیا اٹھے کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی رضی اللہ عنہ. نبی پاک کا عشق اس درجے میں پہنچ گیا تھا، والہانہ عشق ہو گیا تھا. بلال سبحان اللہ، آگ کو برداشت کرنا پسند کیا، کوئلوں پہ اپنے جسم کو پگھلانا پسند کیا، سولی پہ چڑھ جانا پسند کیا، سبحان اللہ. لیکن عشق رسول کو نہیں چھوڑا، آپ کی سنت کو ترک نہیں کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی کتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ کبھی اس راستے سے گزر جاتے تھے جس راستے سے نبی پاک گزرے ہیں، اور آپ کا جسم مبارک وہاں سے ٹچ ہوا ہے، مس ہوا ہے، تو آپ جان بوجھ کے اس جگہ پر اس دیوار کے ساتھ اپنے جسم کو مس کرتے تھے. اور جب لوگ پوچھتے یہ آپ نے کیا کیا، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو جسم مبارک کسی دیوار سے ایسے لگا تھا، تو میں کیسے گزر جاؤں اس راستے سے سرکار کی سنت کو چھوڑے بغیر، تو میں نے بھی اپنے جسم کو رگڑ دیا. میرے بھائیو، یہ تو ایک زندگی کی عام بات ہے. ہم تو اللہ کے رسول کے احکامات جس کو انہوں نے کہا ہے فتخذوا، لو جو اللہ کے نبی دے رہا ہے اس پہ انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں. قرآن کہتا ہے ساری چیزیں تمہاری جھوٹی ہیں، تمہاری نمازیں، حج، علم، قرآن، قرات سب جھوٹا ہے، ہر مسلمان کا جھوٹا ہے. اللہ باب، اللہ کے نبی نے فرمایا صرف جنت میں وہ ہو جائے گا جس کی نمازیں، جس کا علم، جس کی قرات، جس کا قرآن، جس کا ذکر، جس کے صوفی پن، جس کی بزرگی، ساری کی ساری جس کی تابع میرے نبی حکم سے شریعت اور سنت کی تابع ہوگی. ورنہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ کون ہے جو خادعون اللہ، اللہ کہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے والا ہے. تو اللہ کو دو والذین ما یخدعون الا انفسهم. یہ حقیقت میں کیا لوگ ہیں کہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مومنی کو دھوکہ سکتے ہیں. حقیقت میں اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگ. دھوکے باز، اللہ کو دھوکہ دینے والے، ایمان والوں کو دھوکہ دینے والے جھوٹے ہیں، ان کی ہر فعل جھوٹا ہے. ہم تجزیہ کریں تو یقیناً الحمدللہ قرآن کی تلاوتیں بہت بڑی چیز ہے، حفظ بہت بڑی چیز ہے، علم کو حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہے. دیکھنا پڑے گا. یہ سب شہرت کے لیے ہیں، دنیا کے لیے ہیں، دکھاوے کے لیے ہیں.
اس کا معیار کیا ہے دیکھنے کے لیے؟ صرف یہ دیکھنا پڑے کہ ہماری زندگی کے اعتبار جو ہے ہم نے کس قانون کو اپنایا ہوا ہے. ایک ایک قدم سانس ہمارا جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو نبی پاک شریعت اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. دو چیز تو میں نے آپ کو بتا دی، ایک گناہ ہوتا ہے اور ایک نفاق ہوتا ہے. منافق وہ ہے کہ جو اس پہ جم جاتا ہے، ضد کرتا ہے، نہیں ایسی ہے میں کیسے چھوڑ دوں اس کو، ہماری زندگی ہے معمولی منافق. اور گناہ گار وہ ہوتا ہے کہ جو معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے غلطی، شریعت کے خلاف نے حکم توڑ دیا ہے، مجھے سود نہیں کھانا چاہیے تھا، میں نے غلطی کی، میں کھا لیا، میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ میں نے گناہ کیا ہے. کسی جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ میں جھوٹ بولا، میں نے گناہ کیا ہے، معافی چاہتا ہوں، میں نے شریعت کو توڑا ہے. زنا کیا ہے اللہ، زنا اللہ میں نے زنا کر دیا، میرے نفس نے مجھے مجبور کیا، لیکن میں نے گناہ کیا، میں مانتا ہوں. لیکن منافق اس کو گناہ نہیں کہے گا، اس کبھی نہیں کہے گا میں نے شریعت کو توڑا ہے. پھر اسٹینڈ آن اٹ نہیں ہے، اس پہ دلیل دیں گا آپ کو. یار ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں خانہ کعبہ، ہم تو ابھی حج کر کے ہیں، لوگ بھی ساتھ ہوں گے ان کے. یار یہ بڑا ابھی حج کر کے ہے، یار جمع کھڑا تھا ملتزم کے ساتھ. تو قرآن کہتا ہے بیما کہنوا یکسبون، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، نفاق ہے. کیونکہ کون ہے؟ بیما کہنوا یکسبون، اللہ کے نبی کی. میری طرف نہ دیکھو میری عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت اور سنت کی یہ جھٹلانے والے لوگ ہیں، اس کو کبھی نہیں مانتے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ نبی پاک شریعت اور سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیں. بھائیو یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ صرف اس لیے ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم لوگ اپنا تجزیہ کریں، اپنی حقیقت کو سمجھیں. ایک بات سن لیں، نفاق کے سمپٹمز بتا رہا تھا کہ کیا تاثرات ہوتے ہیں نفاق ہے یا نہیں، جانچنے کے لیے ایک بات ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بات ابھی جانچ سکتے ہیں اپنے آپ کو. میں آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں، میجرمنٹ دے رہا ہوں، تھرمومیٹر دے رہا ہوں. ابھی ہم وہ تھرمومیٹر لگائیں، ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نفاق ہے یا نہیں. یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں ساری، جس کے دل میں چبھ رہی ہیں، جس کو بری لگ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا جی تو بہت سخت باتیں کرتے ہیں، اتنا نہیں ہونا چاہیے صاحب کو پڑھا. جن کے دلوں میں چبھ رہی ہیں باتیں، جن کو بری لگ رہی ہیں، اللہ کی قسم وہ نفاق ہے، وہ منافق بیٹھے ہیں. یہ سمپٹمز ہے منافق، کہ وہ دل قبول نہیں کرے گا کبھی بھی. حالانکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی ذاتی بات میں نے کی نہیں، اللہ کی فضل سے میں ذاتی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ یا تو حدیث سناؤں گا آپ کو، قرآن سن رہا ہوں تو کل آپ کو حدیث سناؤں گا، اس کو تائید کرے گی حدیث کی باتوں، بغیر حدیث کی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ باتیں ان کے یہ نفاق کی نشانی ہوئی. جن کو یہ باتیں میری چون رہی ہیں، پھر کہیں چھوڑو جی تو بہت سخت باتیں کرتے ہیں، صاف چھوڑیں نہیں، یہ ہمیں دنیا میں بھی رہنا ہے، یا ہم یہ کام بھی چھوڑ دیں، سود چھوڑیں تو فلاں ہو جائے گا، یا گھر سے یہ چیز نکال دیں فلاں، ہم اپنے بچے نہیں وہاں جائیں گے تو وہاں یہ کیسے ہو جائے گا، ہماری لڑکیاں نہیں کریں گی تو فلاں کیسے ہوگا. اب جن کو یہ باتیں میری چبھ رہی ہیں، میری نہیں قرآن کی باتیں چبھ رہی ہیں، یہ بتا رہا ہے، پیمانہ بتا رہا ہوں چبھ جو رہی ہیں نا، جو دل تسلیم نہیں کر رہا، اللہ کی قسم یہ نفاق ہے. یہی قرآن کے اندر بھی مقام یکسبون جھوٹے، ان کی ساری نمازیں بھی جھوٹی ہیں، وہ سب کچھ جھوٹے. اور جن کے اب گناہ گار، جن کے دلوں میں یہ باتیں جاری اور کہہ رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں، یار بڑی غلطی ہو گئی، ہم تو پتہ نہیں تھا ہم اس بات کا، تو شکر الحمدللہ، اور وہ شکریہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی، وہ کہہ رہے ہیں یہ اچھا اس مجلس میں آ گیا، ہمیں اچھی باتیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں الحمدللہ، یہ بات ہمیں ہمارے علم میں تو نہیں تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بھائی ہم تو توبہ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں بھائی یہ کام نہیں کریں گے. بھائی ہم اندر سے داڑھی تو شدید خراب بات کر رہے ہیں، اور پھر اس پہ اڑے بھی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو بھائی صحیح چیز ہے، پردہ نہیں کرتے ہیں، پھر اس پہ اڑے بھی ہیں. یہ پردہ کہاں ضروری ہے اس ملک میں ہے، یار ہم اپنے بچوں کو یہ فلاں، بھائی بڑا سخت کام کر رہے ہیں. تو میں تو بھائی توبہ کرتا ہوں، بہت بڑا گناہ ہے. اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا بڑا سخت عذاب بتایا، عذاب علیم بتایا، اور علیم کی تشریح بھی نہیں کی. مبارکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مبارکہ کسی کے علیم عذاب پر، مبارک کہتے ہیں کہ بہت بڑا، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بھائی میں تو سمجھ رہا ہوں نہیں، ہم تو اڑے ہوئے تھے، نہیں جی یہ بات نہیں ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے گھر میں فلاں. ہم کہتے ہیں یہ تو سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو ہم کرکٹ کیسے دیکھیں گے، تو فلاں کیسے سنیں گے، تو فلاں. تو بھائی تو بات پتہ چلے تو حرام چیز ہے قرآن سے صاف واضح. میں تو بھی توبہ کرتا ہوں، مبارک ہوں لوگوں کو، تم منافق نہیں ہو، گناہ گار تو تھے، آج تم توبہ کرتے ہو تم آج اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. کتنا فرق ہے گناہ گار میں منافق میں. یہ پیمانہ دے دیا نا میں نے آپ آج ہی کی، یہ جو قرآن پڑھا ہے آج ہی سے ہم پتہ چل رہا ہے. جو لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہوں گے، جن کے دل پہ غصہ اتر رہا ہوگا، جن کو یہ کیا جی فلاں آپ یہ چھوڑتے ہیں، فلاں یہ تو بہت سخت کر رہے ہیں، وہ منافق ہیں. اور جو کہہ رہے ہیں یار بڑی غلطی کی، حالانکہ وہی کام وہ بھی کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار بڑی غلطی کی، اللہ نے آج ہمیں بتا دیا،
ہم کوشش کرتے ہیں آصف بھائی یہ تو ہم کام چھوڑیں گے، اور کل جو انشاءاللہ اس کی باتیں ہوں گی اس پہ مزید وہ سمجھیں کہ بھائی یہ تو اس پہ کچھ کرنا چاہیے ہمیں. جن کے دلوں میں یہ باتیں آ گئیں وہ مومن ہیں، صرف گناہ گار ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین یاسین الحبیب اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا کریم تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو کرم فرما میرے مولا. یا اللہ موت کی سختیوں سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا. یا کریم آنے والا وقت بہت سخت ہے میرے مولا. صرف اور صرف تیری رحمت ہے، وہی ٹھکانا ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں میرے مولا. تو اپنا فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں میرے مولا. یا اللہ ہمیں پکا مومن بنا دے. یا نبی کریم سے سنت طریقوں سے، آپ کی شریعت سے، آپ کی سنت سے میرے مولا عمل والی محبت نصیب فرما. یا اللہ نفاق ڈرامے نکال دے ہماری زندگیوں سے میرے مولا. یا کریم دھوکہ اپنے آپ کو ہم دیتے ہیں میرے مولا. یا اللہ دھوکہ نہ تجھے کوئی دے سکتا ہے نہ مومنین کو دے سکتا ہے میرے مولا. دھوکہ تو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. آنکھ کھلے گی قبر میں تو پتہ لگ جائے گا. یا کریم ہمیں عمل کرنے والا بنا. یا اللہ نبی حسن سے محبت کرنے والا. زندگی کے چند دن ہیں میرے مولا، ہم جانتے ہیں گزر جائیں گے ہوا کی طرح. خوش نصیب ہیں وہ عورت و مرد میرے مولا جاؤ تیرے حضور میں ہاتھ اٹھا کر توبہ کر لیں، اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کا وعدہ کر دیں میرے مولا. دنیا کی چند سختی میرے مولا ہم برداشت کر جائیں گے، چند دن ہے میرے مولا، لیکن آخرت کے دن بہت برے ہیں. یا اللہ نفس و شیطان کے چنگل سے نکال دے. دین وہی سچا دین ہے میرے مولا جو تیرے قرآن نے بتایا یا کریم، اور وہ صرف نبی کریم کی سنت اور شریعت والا ہے. اس سے جو چیز بھی ہمیں روکتی ہے ہمارا نفس ہے میرے مولا. کسی بھی سنت پہ ہمیں چلنے سے جو روکتی ہے ہمارا نفس اور شیطان ہے جو ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں میرے مولا. تو نے تو کہہ دیا ایسا دین میں قبول ہی نہیں کروں گا جس میں نبی کی سنت کی مخالفت ہوگی. یا اللہ تو ہمیں یہ سمجھ اور عقل نصیب فرما، ہمارے بچوں کو بچا. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیمار ایک خاتون نے دعا کے لیے کہا ہے کہ دعا فرمائے میرے مولا. یا اللہ اس کی مریض کے اس مرض کے لیے دعا فرمائے، اس کے لیے آسانی فرما دے میرے مولا. اس کے علاج میں اللہ پاک آسانی فرما دے. اس نے دعا کے لیے کہا ہے یا کریم اس کے علاج میں آسانی فرما دے. ایسا کرے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے میرے مولا. تو بڑا کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے. یا اللہ مصیبت زدوں کی پکاروں کو سننے والا ہے. یا اللہ بیماروں کو شفا دینے والا ہے. یا اللہ جو مصیبت زدوں کی تکلیفوں کو پریشانی میں تو ان کی چیخوں کو سننے والا ہے میرے مولا. یا کریم تو کرم فرما. تو اس سے زیادہ نزدیک سننے والا کوئی بھی نہیں میرے مولا. تو اس سے زیادہ قریب ہمارے کوئی بھی نہیں میرے مولا. تو ہی ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہے میرے مولا. سب سے بڑا ہمدرد تو ہی ہے میرے مولا. سب سے زیادہ ہمدرد تو ہی ہے میرے مولا. یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما. یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ.